میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہاں، میرا پیارا دین ہمارا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس۔ آج بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام، اور اس کے علاوہ ہمارا پیارے نبی کی پیاری سنت، یہ بھی ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہے۔ دین کی پیاری باتیں، یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ اسلامک ہسٹری، یہ بھی ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور کال یاد کریں۔ سیگمنٹ میں ہم آپ کو کال بھی یاد کراتے ہیں، اور یہ کال کن کا ہے یہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ کال بھی ایک بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں نصیحت لینی ہوتی ہے۔ اور ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں بنایا جاتا ہے ذہین بچہ۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ ذہین بچہ، جی، ٹائٹل دیا جاتا ہے ذہین بچے کا، اور اس بچے کو ٹائٹل دیا جاتا ہے جو اچھے انداز میں سب سے پہلے حدیث پاک یاد کر کے عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہمیں سنا دے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، ایک پیاری حدیث کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج کی حدیث پاک بہت ہی پیاری ہے۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے نا، تو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہم آپ کو یاد کرائیں گے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرائیں گے۔ جو کڈس پدری چینل کے ناظرین ہیں وہ ہمیں کال کے ذریعے حدیث پاک کو سنا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنا سکتے ہیں، اور ایک پیپر لیں، اس پر اچھے انداز میں آپ حدیث پاک لکھیں، اچھے انداز میں اس کا ترجمہ لکھیں، اور ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ اپنا نام بھی پیپر پہ ضرور لکھیں، اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں۔ تو 3 ان کو پوزیشن بھی دی جاتی ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ تو میرے بچوں، آج کی حدیث پاک آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے۔ حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حدیث پاک تھوڑی بڑی ہے، لیکن اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، کون پہلے یاد کرے گا؟ رازان بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، پہلے ان کا تعارف تو لیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نئے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بدر الزمان اتاری۔ محمد بدر الزمان اتاری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں۔ تو کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ راہ والی مڈیالہ موت، ماشاء اللہ، پنجاب میں نہیں؟ ماشاء اللہ، پنجاب میں۔ بڑی دور سے آئے ہیں تو ماشاء اللہ ہمارے مہمان بھی ہیں، پنجاب سے آئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ شہر کا نام کیا ہے؟ گجرانوالہ۔ گجرانوالہ، ماشاء اللہ، گجرانوالہ سے آئے ہیں۔ تو میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں آپ کو یاد کراؤں گا، تو آپ نے بھی اچھے انداز میں یاد کر کے سنانی ہے۔ آج کی حدیث پاک ہے، افضل الاعمال افضل الاعمال افضل الاعمال افضل الاعمال افضل الاعمال افضل الاعمال الحب الحب افضل الاعمال الحب افضل الاعمال الحب افضل الاعمال الحب افضل الاعمال الحب فی اللہ في الله افضل الاعمال افضل
الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، الحب، الحب ہے ہاں کے اوپر بھی پیش ہے، الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، افضل الاعمال الحب فی اللہ، افضل الاعمال الحب فی اللہ، 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 ہاں کے اوپر پیش ہے، حبو ہے، ٹھیک ہے، الحب، فی اللہ، الحب میرے ساتھ پڑھیں، الحب الحب فی اللہ، فی اللہ، افضل الاعمال الحب 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 فی اللہ. یہاں تک کس کو یاد ہو گئی؟ دانیال بھائی نے ہاتھ اٹھایا، زازان بھائی نے، اور بدرالزمان بھائی نے، اور اس کے علاوہ احمد بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا، اسماعیل بھائی آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، ماشاءاللہ. زازان بھائی؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ. ماشاءاللہ، الحب فی اللہ، افضل الاعمال الحب فی اللہ. دانیال بھائی؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ. ماشاءاللہ، افضل الاعمال الحب فی اللہ. اسماعیل بھائی؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ. ماشاءاللہ. والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ. والبغض فی اللہ. اچھا، اللہ پاک کے اس میں جلالت کے ہاں کے نیچے زیر ہے تو ہم فی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ. والبغض فی اللہ. افضل الاعمال افضل الاعمال الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، الحب فی اللہ، والبغض فی اللہ، والبغض فی اللہ، الحب 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 فی اللہ، والبغض فی اللہ. الحب فی اللہ، والبغض فی اللہ. ماشاءاللہ، پوری حدیث پاک افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اسماعیل بھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی نے سب سے پہلے حدیث پاک یاد کر کے سنا دی. دانیال بھائی کی باری ہے. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اب اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. ترجمہ جس نے سب سے پہلے یاد کر کے سنا دیا آج کا وہ ہوگا ذہین بچہ. ونر بھی ہوگا اور ذہین بچہ بھی ہوگا. اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے لیے اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا، کسی سے محبت کرنا، اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا اللہ پاک کے لیے سے محبت کرنا، اللہ پاک کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا اللہ پاک کے لیے محبت کرنا اور اللہ پاک کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت اور کرنا اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. دانیال بھائی؟ اللہ پاک کے لیے ہی کسی سے محبت کرنا اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا
اور اللہ پاک کے لیے ہی کسی سے نفرت کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت کا عمل ہے. فضیلت والا عمل ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. زازان بھائی کی باری ہے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اچھا یہ ورڈ نہیں آئے گا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. احمد بھائی. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ پاک کے لیے کسی سے نفرت، اللہ پاک ہی کے لیے اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا یہ بہت یہ عمل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. بدر الزمان بھائی کو مائک دیجیے. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا اور یہ بہت اہم سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اسماعیل بھائی آپ عربی میں بھی حدیث پاک سنا دیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی ایک ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ماشاء اللہ اسماعیل بھائی نے عربی کی حدیث پاک بھی صحیح سنا دی اور اردو کی بھی صحیح سنا دی. تو آج کا ٹائٹل نہیں دیتے گفٹ بھی اعزازان بھائی دے دیں؟ آپ تو ترجمہ یاد کریں، میں صحیح سے نہیں سنایا تھا. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. 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 سنا رہے پوری احمد بھائی سنائے دوبارہ. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک کے لیے کسی سے نفرت کرنا یہ بہت سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ماشاء اللہ. زازان بھائی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ پاک کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ماشاءاللہ. آج کے ہمارے ذہین بچے ہمارے بدر زمان بھائی آئیے اور اپنا گفٹ بھی ہم سے دیجیے. آمین ویاکم. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے ایک پیاری حدیث اور اب آپ کی باری ہے. جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ پکچرز شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. اس کا ترجمہ ہے سعد بن ابی وقاص جنتی ہے. سعد بن ابی وقاص جنتی ہے. سازن بھائی ہیں کون یہ سعد بن ابی وقاص؟ صحابی رسول ہیں. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں. ماشاءاللہ. ان کا نام ہے بنت محمد ارشد اتاری اور شہر ان کا شاہ جہانیہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین الحیاء من الایمان. حیا ایمان سے ہے. حیا ایمان سے ہے. الطہور نصف الایمان. پاکی نصف ایمان ہے. پاکی نصف ایمان ہے. ہند سے ہے ماشاءاللہ. کیرالا سے غلام مجتبی اتاری. ماشاءاللہ. اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی ہے. ماشاءاللہ. کعبہ شریف بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. نیکسٹ. لا تنفرو. ماشاءاللہ. لا تنفرو. اور ان کا نام ہے جوہری انجم. شہر ان کا اسلام آباد. ماشاءاللہ. پہلے بھی آپ ایسے پکچر سینڈ کیا کرتی تھی کہ کڑھائی سے لکھ کے آپ پورے حدیث پاک لکھتی تھی. ماشاءاللہ. اب دوبارہ آپ میدان میں آ گئی. نیکسٹ. ماشاءاللہ. آپ نے حدیث پاک لکھی ہے اللہ اللہ فی اصحابی اور اس کا ترجمہ ہے میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے
او ماشاءاللہ صحابہ کرام کے یعنی صحابہ کرام کے نام بھی لکھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ, حضرت طلحہ, حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. ماشاءاللہ. اور ان کا نام ہے, ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام لکھا ہوا ہی نہیں ہے, اور شہر کا نام بھی آپ نے نہیں لکھا ہے. تو آئندہ جب آپ پکچر سینڈ کریں گے تو شہر کا نام لکھیں گے اور اپنا نام بھی ضرور لکھیں گے. ماشاءاللہ بہت سارے صحابہ کرام کے نام بھی لکھے ہیں. نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طریق الجنتی العلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم جنت کا راستہ ہے, علم جنت کا راستہ ہے. ماشاءاللہ. ایک اور بڑی پیاری بات بھی لکھی ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. بنت شفیق ہے. ماشاءاللہ. شہر کا نام آپ نے نہیں لکھا لیکن حدیث پاک آپ نے بہت اچھے انداز میں لکھی ہے اور پھول بھی بنائے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو حدیث پاک لکھنے کی برکتیں عطا فرمائے, اور جنہوں نے ہمیں حدیث پاک لکھ کر سینڈ کیا, اللہ پاک آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اب وقت ہوا ہے پوزیشن دینے کا, جو ہم نے ابھی آپ کو پکچر دکھائی ہیں. دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کون ہے, سیکنڈ کون ہے اور تھرڈ کون ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے ہم فرسٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جویریہ انجم اسلام آباد سے آج ہو گئی ہیں فرسٹ, تیسری بار یہ فرسٹ ہوئی ہیں. اور پھر سیکنڈ ماشاءاللہ بنت شفیق آج ہوئی ہیں سیکنڈ. تھرڈ کون ہے؟ ماشاءاللہ محمد ثقلین فرام جمریلا اڈا بورے والا. ماشاءاللہ آپ ہو گئے ہیں تھرڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی انداز میں آپ اچھے انداز میں ہمیں پکچر بنا کر سینڈ کرتے رہیں. حدیث پاک لکھیں, حدیث پاک لکھنے کی بھی برکتیں ملیں گی, اور انشاءاللہ جب ہم حدیث پاک لکھیں گے تو ہمیں حدیث پاک بھی یاد ہو جائے گی. اور آج کی حدیث پاک بھی آپ ہمیں لکھ کر سینڈ کریں, اس کا ترجمہ بھی ہمیں لکھ کر سینڈ کریں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے کلام. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں. اسماعیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. یہ مدرسۃ المدینہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے, روزانہ اسمبلی میں دعائے مدینہ میں اور دارالمدینہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے, جامعۃ المدینہ میں بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. تو انشاءاللہ جھوم جھوم کے ہم پڑھیں گے. شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. گھروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صحابہ کا بدو اور اہل بیت کا خادم. آقا صحابہ کا بدو اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ کی توعیت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی
یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ مجھے بے حد الفت یا رسول اللہ مدینے سے مجھے بے حد الفت یا رسول اللہ میں گوسنی رغوسنی مروسنی مدینے میں آقا میں گوسنی رغوسنی مروسنی مدینے میں آقا میں گوسنی رغوسنی مروسنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جاؤں تربت یا رسول اللہ بقیع پاک میں بن جاؤں تربت یا رسول اللہ شاہکار پر آن رحمت کی نظر رکھنا آقا شاہکار پر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہکار پر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ ماشاء اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ شہاد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا
کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. ماشاء اللہ اسماعیل بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا ہمارا کلام. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. کسی کا نام بگاڑنا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے. بہت سارے بچے مذاق میں ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام پکارتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام لیتے ہیں، ان کے نام بگاڑتے ہیں. کسی کو بھی الٹے سیدھے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، اس سے سامنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم کسی کا نام غلط لیں گے احمد بھائی، ہم کسی کا نام غلط لیں گے، نام بگاڑیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی نا، اس کو برا لگے گا اور سامنے والے کو بہت تکلیف بھی ہوگی. ہمیں ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، بلکہ ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے سن کر دوسرے خوش ہوں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. نام بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے زازان بھائی؟ کسی مسلمان کا دل دکھتا ہے. دل دکھتا ہے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور انہیں اچھا بھی نہیں لگتا. اور کیا ہوتا ہے دانیل بھائی، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل، ایموشنلی تکلیف بھی ہوتی ہے اور بہت برا بھی لگتا ہے. کسی کا نام بگاڑیں گے تو اسے اچھا تو لگے گا نہیں، ہمیں کوئی تحفہ تو دے نہیں دے گا، بلکہ اسے بہت برا بھی لگتا ہے. پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کال. یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کال. یاد کریں. اور اس سیگمنٹ میں ہم کال یاد بھی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کال کن صحابی کا، کن جو ہے ولی کا ہے. پیارے بچوں، کال ہے: جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، کال بھی بہت پیارا ہے. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، یہ کال امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے تو بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا. خوبصورت بات بھی اور کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا وجہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، بلا وجہ غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی لالچ کرنی ہے. لالچ بھی نہیں کرنی اور غصہ بھی نہیں کرنا بلا وجہ، اور کسی سے بلا وجہ جھگڑا بھی ہم نے نہیں کرنا. یہ کامیاب ہونے کا آپ نے طریقہ بتا دیا ہے. پیارے بچوں، آئیے کال کو یاد کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کال کن کا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا کال ہے. آئیے کال کو یاد کرتے ہیں. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا. تین چیزیں اس میں: جھگڑے، غصے اور لالچ. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا، جو شخص غصے اور لالچ سے بچایا گیا، جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا، جو شخص جھگڑے اور غصے لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کس کس کو کال یاد ہو گیا؟ آپ سنائیں گے بدرالزمان بھائی. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، وہ کامیاب ہو گیا ہے. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. زازان بھائی. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. عائل بھائی. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. زازان بھائی آپ دوبارہ سنائیں. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. ماشاءاللہ، احمد بھائی کی باری. جو شخص غصے اور جھگڑے سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، کامیاب ہونے کا طریقہ ہے. اور یہ قول ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا، اور کامیاب ہونے کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا. جو شخص جھگڑے، غصے اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمیں بھی جھگڑے سے بھی بچنا ہے،
غصے سے بھی بچنا ہے اور لالچ سے بھی لالچ سے بھی بچنا ہے. بلا وجہ کسی پر غصہ نہیں کرنا, بلا وجہ کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرنا. لالچ تو ہمیں ویسے ہی نہیں کرنی کیونکہ لالچ بری بلا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کال. یاد کریں. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کرامات میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا لقب سفینہ ہے, اور سفینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک شخص تھک گیا تو اس نے اپنا سارا سامان آپ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈال دیا, جبکہ آپ پہلے ہی بہت زیادہ سامان اٹھائے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کے طور پر یہ فرمایا کہ اوتا سفینہ تم تو کشتی ہو, تم تو کشتی ہو. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ تم تو کشتی ہو. اس دن سے آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام بھول گئے. لوگ آپ سے آپ کا اصلی نام پوچھتے تو آپ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا, میرا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. ابھی تو ہم صحابہ رسول کے بارے میں سن رہے تھے, اب کرامت سنیں گے. کرامت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روم میں اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے. روم ایک ملک کا نام ہے. آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روم میں اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے اور آپ لشکر کی تلاش میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. اچانک جنگل سے ایک شیر نکل آیا. اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے شیر کو ڈانٹ کر بلند آواز سے فرمایا, اے شیر, میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اور میں لشکر اسلام سے الگ ہو گیا ہوں. یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا. سن کے شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلتا رہا. جب آپ اسلامی لشکر کے پاس پہنچ گئے تو وہ شیر واپس چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی شیر آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا کہ اے شیر, میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اور میں لشکر اسلام سے الگ ہو گیا ہوں. یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلتا رہا. جب آپ اسلامی لشکر کے پاس پہنچ گئے تو وہ شیر واپس چلا گیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی کرامت بھی ہے. کرامت ہے نا بھائی. شیر اگر کسی کے سامنے آ جائے تو وہ تو ڈر جائے گا. اسماعیل بھائی ڈر جائے گا نا وہ تو. اور اب ان کی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور میں اپنے لشکر سے الگ ہو گیا ہوں. تو شیر ان کو لشکر تک واپس چھوڑ کے آیا اور پھر واپس بھی چلا گیا. ماشاءاللہ. یہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری کرامت بھی ہے. آج ہم نے کن کی کرامت سنی یہ بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ یہ ان کا نام ہے یا لقب ہے؟ لقب ہے. دانیال بھائی نے فوراً بتا دیا یہ لقب ہے. کسی کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے دانیال بھائی. پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ لقب کس نے دیا؟ رازان بھائی بتائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کیا تھے؟ آزاد کردہ غلام. آزاد کردہ غلام تھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کرامات صحابہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. جی ہاں, ہمارے دین اسلام کی تو کیا ہی بات ہے. جو بات دین اسلام ہمیں کئی سو سال پہلے بتا چکا ہے, کئی سو سال پہلے بتا چکا ہے, آج میڈیکل سائنس اس کے فائدے بتا رہی ہے. یعنی اسلام کی تو کیا ہی بات ہے, ہمارا پیارا دین دین اسلام کی تو کیا ہی بات ہے. وہ باتیں جو ہمیں کئی سو سال پہلے اسلام بتا چکا ہے, آج میڈیکل سائنس اس کے فائدے بتا رہی ہے. تو آئیے وضو سے بچ جانے والے پانی کے بارے میں سنتے ہیں. یعنی ہم نے وضو کیا, اب جو پانی بچ گیا اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. پیارے بچوں, ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرما کر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. وضو فرما کر جو بچ گیا پانی وہ کھڑے ہو کر پیا.
اور ایک حدیث پاک میں یہ بات بیان ہوئی کہ اس کا پانی 70 مرض سے شفا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرما کر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. اور ایک حدیث پاک میں یہ بات بیان ہوئی کہ اس کا پانی 70 مرض سے شفا ہے، یعنی 70 بیماریوں سے شفا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کسی برتن سے وضو کیا، اس کا بچا ہوا پانی قبلے کی طرف منہ کر کے اور کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے. کسی برتن سے ہم نے وضو کیا، اب جو پانی بچ گیا وہ ہم نے کیا کرنا ہے زازان بھائی؟ اس کا پی لینا ہے. کس کی طرف منہ کر کے پینا ہے؟ قبلے کی طرف. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہمیں کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. کھڑے ہو کر 2 پانی پیے جاتے ہیں. اسماعیل بھائی کتنے پانی پیے جاتے ہیں؟ 2 پانی. کون کون سے ہیں وہ؟ ایک دانیال بھائی بتائیں گے. زمزم. آپ زمزم. آپ بتائیں گے احمد بھائی. وضو کا بچا ہوا. ماشاء اللہ. وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، اور آب زمزم شریف بھی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. آب زمزم کی بھی اپنی برکتیں اور اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کا پانی 70 مرض سے شفا ہے، اور یہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، یعنی نیک عمل ہے. پیارے بچوں، وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے بارے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس سے لیور، معدے کی گرمی دور ہوتی ہے. معدے کی گرمی دور ہوتی ہے جاتی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی کیسا فائدے مند پانی ہے. آب زمزم شریف تو ہم مکہ سے لاتے ہیں، مدینہ سے لاتے ہیں، جب عمرے پہ جاتے ہیں تو لاتے ہیں نا آب زمزم، لیکن یہ تو ہمارے گھر میں ہی ہمیں مل جائے گا کہ ہم نے کسی برتن میں وضو کیا ہے تو اب اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ہم نے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پینا ہے. تو یہ مستحب عمل بھی ہے، یعنی نیک عمل بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس سے برکتیں بھی ملیں گی. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنے مرض سے شفا ہے؟ 70 بیماریوں سے شفا ہے. اور سائنس بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، بیمار کی عیادت کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. بیمار کی عیادت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، مریض کی عیادت کرو. جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت ضرور کرنی چاہیے کہ اس نیکی میں مشقت کم ہے مگر یہ کئی فرشتوں کی دعا ملنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. مشقت کم ہے، مشقت یعنی محنت کم ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اگر کسی بیمار کے پاس چلے جائیں، ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے حال چال پوچھ لیں، اس کی طبیعت پوچھ لیں، تو یہ زیادہ مشکل والا کام نہیں ہے، مگر یہ کئی فرشتوں کی دعا ملنے کا ذریعہ ہے اور جنت ملنے کا سبب ہے. سبحان اللہ. مریض کی عیادت کرنا کئی فرشتوں کی دعا ملنے کا ذریعہ ہے اور جنت ملنے کا بھی ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک کہنے والا آسمان سے کہتا ہے تو خوش ہو کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. سبحان اللہ. جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. پیارے بچوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو. اپنے لیے دعا کی درخواست کرو. ہم نے مریض کے لیے دعا کرنی ہے کہ مریض یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، لیکن مریض سے اپنے لیے بھی دعا ضرور کروانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. سبحان اللہ. مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ. کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. اور اس کا مطلب ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ہم بھی کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں، عیادت تو ہمیں ضرور کرنی ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے اور فرشتوں کی دعا ملنے کا ذریعہ ہے اور جنت ملنے کا بھی ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کہنا ہے جب کسی مریض کے پاس جائیں ہم لا بأس طہور انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مرض اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری معلومات سیکھی ہوگی ہمارے اس پروگرام میرا
پیارا دین سے آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے, آپ وہاں پر جا کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور وہاں پر ہمارے میرا پیارا دین کی پریویس جتنی بھی ایپیسوڈس ہیں وہاں پر اپلوڈ ہیں. دیگر جو پروگرام آتے ہیں اینیمیٹڈ کارٹونس وغیرہ آتے ہیں وہ بھی وہاں پر اپلوڈ ہیں, وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. میرے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, ہمیں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا